الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بہت سے احباب کی طرف سے یہ درخواست کی گئی کہ شب برات کے بارے میں آپ نے بہت کچھ بتلایا ہے، ہمیں مختصراً بتلا دیجئے کہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ ان کے لیے عرض یہ ہے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح یہ رات عظمت والی ہے، اس میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح اس رات کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے مغفرتیں، بخششیں موسلا دار بارش کی طرح اترتی ہیں، اسی طرح اس رات میں گناہ کرنا بھی بہت بڑی ہلاکت کا، بہت بڑی مصیبت کا، بہت بڑی آزمائش کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، ایک آدمی عام پانی کو خراب کرتا ہے، یہ بھی بری بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ لوگ پانی وہاں سے پیتے ہیں، اس نے اس کو خراب کر دیا، ناپاک کر دیا۔ اور العیاذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، کوئی آدمی زمزم کے پانی کی بے حرمتی کرتا ہے تو اب اندازہ کیجئے یہ کفر تک انسان کو لے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی گناہ کرتا ہے گھر میں، ایک گناہ کرتا ہے مسجد میں، ایک گناہ کرتا ہے مسجد حرام میں، اب اندازہ کیجئے کہاں تک بات چلی جاتی ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے دن کے کسی حصہ میں، ایک آدمی گناہ کرتا ہے رات کے اس حصہ میں جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جس میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے گناہ میں فرق ہے یا نہیں، اس وقت ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک آدمی برائیاں کرتا ہے عام دنوں میں، ایک برائی کرتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، ایک آدمی برائی کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اس میں برائی کرتا ہے، تاک راتوں میں برائی کرتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کتنا فرق ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی میں آگے بڑھنے والی رات ہے، مگر نیکی کے ساتھ برائی کو نہیں چھوڑتے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں آتش بازی، اس کو لوگ یا تو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اس لیے بچوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اور اگر ثواب کا کام نہیں سمجھتے تو یوں سمجھتے ہیں اس پہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے، یہ سنگین جرم ہے، کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایذائے مسلم، لوگوں کی نیند خراب کرنا، عبادتیں خراب کرنا، اس میں ایذائے مسلم بھی پایا جاتا ہے۔ کسی کو نقصان پہنچ جانا، کسی کی کوئی چیز جل جانا، یہ جلا دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نہ بھی کسی کی کوئی چیز جلائی جائے، مالی طور پر نہ بھی نقصان ہو، تو ویسے بھی تو تکلیف تو ہوتی ہے نا، تیز آوازیں جب کان میں پڑتی ہیں، عبادت خراب ہوتی ہے، مریض ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، نیند خراب ہوتی ہے۔ ایذائے مسلم کتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا اسراف اس میں پایا جاتا ہے۔ اسراف مال کو ضائع کرنا، پھر بےہودہ کام، بےہودہ حرکت، تو اس بہت سارے گناہوں کا یہ مجموعہ ہے۔
اور اسی طرح اور بھی ہمارے عقیدے غلط ہیں. اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہو تو وہ عورت اس دن بند صبر کر بیٹھتی ہے. اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ بسترے سجا کے رکھتے ہیں کہ روحیں آئیں گی رات کو یہاں آرام کریں گے. کسی کا کوئی محبوب چلا گیا اس کے لیے بسترا بچھاتے ہیں کہ وہ آئے یہاں آرام کرے گا, خوش ہوگا, دعا دے کے جائے گا. بعض لوگ تو ان کا یہ بھی ذہن ہے کہ فلاں مردہ یہ کھانا مثلا کھیر پسند کرتا تھا یا حلوہ پسند کرتا تھا, تو وہ اس کے لیے وہ حلوے کھیر بنا کر دسترخوان پر رکھ دیتے ہیں اور بعد میں وہ اٹھا کے مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں. خود کھانے کو بھی دل نہیں کرتا کہ یہ مردوں کے لیے رکھا تھا, چلو مولوی صاحب کو دے دو. تو اسی طرح اور بھی بہت سی چراغاں کرنا, قبروں کی صفائی کرنا, قبروں میں اجتماع کرنا, وہاں نعرے بلند کرنا, بہت سی چیزیں ہیں جن کے اندر لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. قبرستان میں جانا چاہیے, انفرادی طور پہ جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے, تو سننے سے اتنا ہی ثابت ہے. تو جو چیزیں سننے سے ثابت نہیں ہیں یا اس کے اندر برائی ہے, گناہ ہے, ان سے خاص طور پہ بچنا چاہیے کہ اس رات میں جس طرح عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے, اسی طرح جو برائی ہے اس کی قباحت, اس کی ظلمت, اس کی برائی, اس پہ اللہ رب العزت کی ناراضگی, اللہ رب العزت کا غضب وہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو جو آدمی عبادت نہیں کر سکتا اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے باجماعت, اور پھر صبح کی نماز باجماعت پڑھ لے, کسی کو تکلیف نہ دے, سو جائے, اس کو بھی اس رات میں عبادت کا ثواب مل جائے گا. ایک بات تو یہ ہوگی, آپ نے سمجھ لی کہ گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے. نیکی ہم کرتے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے, روزہ رکھتے ہیں گناہ نہیں چھوڑتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو روزہ رکھتا ہے ساتھ برائیاں نہیں چھوڑتا تو اللہ رب العزت کے اس کے بھوکے اور پیاسے کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں. اس لیے یہ بات نشین کر لیجئے, گناہ چھوڑنا بہت ضروری ہے. اب آتے ہیں کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے. 3 چیزیں ہیں جو اس رات میں مانگنی چاہیے. نمبر 1 مغفرت, نمبر 2 رزق, نمبر 3 عافیت. یہ 3 چیزیں ہیں جو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے خاص طور پہ مانگنی چاہیے. مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا. ہمارے اندر گندگی ہے, ظاہری بھی گندگی ہے, حصی گندگی جسے کہہ سکتے ہیں, معنوی بھی ہے. اللہ رب العزت نے دونوں کو ڈھانپا ہوا ہے. ہمارے جسم کے اندر کیا ہے سب جانتے ہیں, اللہ نے اوپر خوبصورت چمڑی چڑھا دی ہے, ڈھانپ دی ہے. اسی طرح ہمارے دماغ میں کیا ہے, کس قسم کے وساوس ہیں, کس قسم کے خیالات ہیں, کس قسم کے جذبات ہیں, اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا. یہ مغفرت ہے. اگر اللہ رب العزت ہمارا پردہ چاک کر دیں تو خواہ وہ یہ جو اللہ رب العزت نے ہماری حصی اور ظاہری گندگیاں چھپائی ہوئی ہیں اس کا پردہ چاک کر دے, تب بھی ہم کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہتے, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. اگر اللہ رب العزت ہماری معنوی گندگی, یہ ہمارے اندر جو غلاظت بری ہوئی ہے خیالات کی, تکبر کی اور سوچ کی, جذبات کی, اللہ لوگوں کو دکھا دے, لوگ ہماری طرف منہ نہیں کریں گے. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے مغفرت کی, اے اللہ ہمیں معاف کر دے. ایک آدمی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو پیش کیا گیا چوری کے جرم میں. آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو. وہ کھڑا ہو گیا, کہتا ہے اے امیر المؤمنین مجھے معاف کر دیجئے, میں نے پہلی مرتبہ کیا. حضرت نے فرمایا اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے, اللہ رب العزت کی شان کریمی سے
یہ بہت بعید ہے کہ کوئی آدمی پہلی دفعہ کرے اللہ اس کو پھنسا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ جو آدمی زیادہ جری بنتا ہے اور زیادہ سرکش ہوتا ہے، اللہ اس کا تھوڑا سا پردہ جس کا چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں تاکہ اس کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے، وگرنہ تو اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، ستار ہیں، ستار العیوب، غفار الذنوب، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس کو گناہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اگر وہ معاف کرنے پہ آئے تو معاف کرنا اس کی بادشاہت میں، اس کے ملک میں، اس کی کائنات کے اندر ذرہ بھر بھی کمی پیدا نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، جس قدر ہو سکے۔ اے اللہ ہمارے ظاہری گناہ بھی معاف کر دے، اے اللہ ہمارے باطنی گناہ بھی معاف کر دے، چھوٹے بھی معاف کر دے، بڑے بھی معاف کر دے، پہلے بھی معاف کر دے، پرانے بھی معاف کر دے، نئے بھی معاف کر دے۔ معافی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت اگر یہی پردہ جیسے اللہ نے دنیا میں رکھا ہے آخرت میں بھی رکھے تو کامیابی ہے۔ اگر اللہ نے آخرت میں یہ پردہ اٹھا دیا، جس کو اللہ نے آخرت میں رسوا کر دیا، تو اس کی گرفت ہو جائے گی، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ۔ اے اللہ ہمارے تمام امور کے اندر انجام کو اچھا رکھنا، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمانا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ مغفرت ہے۔ جب تک گناہ ہے تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اس رات میں ہر کسی کو معاف کر دیتے ہیں۔ چند ایسے لوگ ہیں، گناہگار ہیں، جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے اللہ ان کو معاف نہیں کرتے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرتے۔ تو معافی جو ہے، مغفرت جو ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اگر مغفرت نہیں ہوئی تو اللہ رب العزت کی رحمت بھی متوجہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے اوپر پردہ ڈالے رکھنا، ہمیں نہ دنیا میں رسوا کرنا نہ آخرت میں رسوا کرنا، اور گناہوں سے معافی کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت، ایک آدمی زمین و آسمان جتنے گناہ لے کے اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچے اور اللہ رب العزت اس سے کئی گنا بڑی مغفرت سے اسے معاف کر دیں، تو اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں آتی۔ ساری دنیا سرکش ہو جائے، اللہ کے رب العزت کی عزت میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ بر بھی کمی نہیں آتی۔ ساری دنیا نیک ہو جائے تب بھی کوئی بھی آدمی گناہ گار نہ رہے، تب بھی اللہ رب العزت کے ملک کے اندر، اللہ رب العزت کی بادشاہت کے اندر، اللہ رب العزت کی عظمت کے اندر ذرہ بر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے گناہوں کو بڑا نہ سمجھیں، اللہ کی رحمت کو بڑا سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو پہلی چیز مغفرت ہوئی۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت سے رزق مانگیں۔ رزق کیا ہے؟ رزق ہر وہ چیز جو آپ کی روح کے لیے اس کی ضرورت ہے یا آپ کے جسم کے لیے اس کی ضرورت ہے، وہ رزق کے مفہوم میں داخل ہے۔ لوگ صرف روٹی اور پانی کو، کپڑے کو، مکان کو رزق سمجھتے ہیں، یا بعض لوگ صرف پانی کو اور روٹی کو رزق سمجھتے ہیں۔ نہیں، رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اپنی جو ضروریات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، بعد میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہیں، اللہ رزق کا مفہوم آپ کے ہاں بڑا وسیع ہے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت عطا فرما، جو ہمارے لیے مفید ہے آپ جانتے ہیں، اللہ ہمیں وہ سب عطا فرما۔ تو یہ رزق کا مفہوم جو ہے بڑا وسیع ہے، اس لیے صرف روٹی
اور پانی، یہ چیزیں مانگنے میں بس نہیں کرنا چاہیے. اپنی ہر ضرورت کو، خواہ وہ دنیاوی ضرورت ہے، خواہ وہ اخروی ضرورت ہے، خواہ وہ ہماری روح کی ضرورت ہے، خواہ وہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، وہ رزق کے مفہوم میں داخل ہے. اس ضمن میں دو چیزیں جو ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ جب بھی میں آپ سے دعا مانگوں آپ میری دعا کو قبول فرما لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ میری ہر دعا کو قبول کر لیے کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی. تو آپ یہ مانگے کہ اللہ میں اس ذات کے علاوہ بھی جب آپ سے دعا مانگوں آپ میری دعا کو قبول فرما لیا کریں. تو اپنے لیے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کرنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ رب العزت کی رضا مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی مانگنی چاہیے. لوگوں نے محمود غزنوی سے کہا کہ آپ ایاز کو بہت زیادہ وقت دیتے ہو، ایاز کی آپ کے دل میں بہت قدر و قیمت ہے، باقی جو وزراء ہیں ان کو آپ وہ وقت نہیں دیتے. اس نے کہا میں تمہیں دکھلا دیتا ہوں. محمود غزنوی نے ہیرے اور جواہرات جو ہیں وہ بکھیر دیے، لوگوں سے کہا اٹھا لو، جو جتنا لینا چاہتا ہے وہ لے لے. ہر آدمی نے اس میں سے اکٹھے کرنے شروع کر دیے. ایاز جو ہے وہ کھڑا تھا. محمود غزنوی نے ایاز سے کہا آپ بھی لے لو، سارے لوگ لے رہے ہیں. اس نے کہا جی جو میں اٹھانا چاہوں لینا چاہوں مجھے مل جائے گا. انہوں نے کہا کیوں نہیں. ایاز نے محمود غزنوی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کہتا ہے مجھے آپ چاہیے. تو جب آپ مل گئے ہر چیز مل گئی. تو جب اللہ رب العزت کی رضا مل گئی، اللہ مل گیا، اللہ کی خوشنودی مل گئی تو ہر چیز مل گئی. اگر آپ کو تخت سلیمانی مل جائے، آپ کو دنیا کی بڑی سی بڑی دولت مل جائے، مگر اللہ کی ناراضگی ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ وہ بیکار ہے. اس لیے کہ وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنے گی، آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہی بنے گی، آپ کو کسی بڑی آزمائش میں کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دے گی. جیسا کہ فرعون کو دیکھ لیجئے، قارون کو دیکھ لیجئے، نمرود کو دیکھ لیجئے. کتنی بڑی سلطنت تھی، کتنے بڑے خزانے تھے، مگر اللہ کی خوشنودی نہیں تھی تو تباہ و برباد ہو گئے. تو اس لیے اللہم انی اسألک رضاک، اللہ میں آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہوں. تو یہ دو چیزیں، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ گناہوں سے معافی پر، ایمان کے اندر مضبوطی پر، اللہ کے اولیاء کی قدردانی کرنے پر. جو لوگ اللہ کے اولیاء کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء کے خلاف بری باتیں کرتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے. اللہ ان کو اپنی رضا عطا نہیں کرتا. آپ دیکھ لیجئے سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر آپ نے انعام کیا وہی تو اللہ کے اولیاء ہیں. اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے. تو اللہ کے بندے اللہ کو بڑے پیارے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من عاد لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. جو لوگ بڑے بڑے بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ سمجھ لے کہ ان کا ایمان ناقص ہے، ان کے ساتھ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ان کے ساتھ شامل حال نہیں ہو سکتی. دوسری بات، دعا مانگے اور جامع مانگے. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طرف کر دیا، علیحدہ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. جب وہ چلے گئے تو فرمایا عائشہ تمہاری دعا درمیان میں ٹوٹ گئی، تمہیں میں
ایسی دعا نہ بتلاؤں جس کے الفاظ مختصر ہیں، معنی اس کے بہت زیادہ ہے۔ تو وہ دعا کیا فرمائی؟ فرمایا پہلے اپنی جو دعائیں مانگنی وہ مانگ لو، اس کے بعد یوں کہو اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا مانگو۔ تو یہ دعا بڑی جامع ہے کہ اللہ جتنی بھی خیر ہے آپ سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں بھی عطا کر دے۔ اللہ جتنی چیزوں کے شر سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ تو یعنی اپنی پہلے دعائیں جو مانگنی مانگے، بعد میں یہ جامع دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ کے ہاں ذرا بھی کمی نہیں آتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بہت بڑی ہے، آپ کو نہیں مل سکتی، مگر اللہ کے ہاں یہ چیز معمولی سی چیز جو آپ مانگتے ہیں اللہ کے ہاں وہ اور یہ دونوں برابر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انس، تمہارے جن سب سے زیادہ نیک آدمی، وہ سب سے زیادہ نیک آدمی کون ہو سکتا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہو سکتا ہے۔ اس دل کے مطابق بھی ہو جائے تو میرے ملک میں، میری بادشاہت میں، میری عظمت میں، میرے جلال میں، میری کبریائی میں، میری بادشاہت کے اندر ذرہ بر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر جن انس سارے سب سے زیادہ برے آدمی کے دل پر اکٹھے ہو جائیں، وہ سب سے برا دل کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ سب شیطان بھی کے دل کی طرح ہو جائے تو پھر بھی میری بادشاہت میں ذرہ بر بھی کمی نہیں ہو کر سکتے۔ اور فرمایا اگر سارے اکٹھے ہو جائیں، مسلم شریف کی روایت ہے، جن بھی آ جائیں اور انسان پہلے بھی لوگ آ جائیں، بعد میں آنے والے بھی آ جائیں، سارے ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائیں، مجھ سے مانگتے رہیں اور میں سب کو جتنا انہوں نے مانگا اس سے 10 گنا زیادہ بھی دے دوں، پھر بھی میری بادشاہت کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ ایک سوئی سمندر میں ڈالیں اور اس کو نکالیں تو اس کے منہ وہ سائیکل شدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز ویسے نہیں ٹھہرتی، تو جتنا ذرہ بر پانی اس کے اوپر آتا ہے، یہ مثال دے کر سمجھایا ہے۔ وگرنہ اتنی بھی کمی اللہ رب العزت کی بادشاہت میں، اللہ کے خزانے میں، اللہ کی رحمتوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں الا من مستغفر فاغفر اللہ، کوئی ہے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، الا من مسترزق فارزقہ، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق دوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود بلا رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے، اللہ کی رضا بھی مانگیں، یہ بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، اور اپنی جو ضروریات ہیں، حاجات ہیں وہ بھی ذکر کریں، ہر چیز مانگیں، کوئی چیز نہ چھوڑیں، اس کے بعد جامع دعا بھی ضرور اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا رزق کے حوالے سے۔ تیسری چیز جسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الا من مبتلا فاعافیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ عافیت کا مطلب یہ ہوتا ہے ناپسند مکروہ چیزوں سے حفاظت چاہنا۔ اب یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ کسی مصیبت میں کوئی آدمی گرفتار ہے، کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں، کسی ناگہانی آفت کے اندر پھنسا ہوا ہے تو وہ اللہ رب العزت سے اس سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ ایک تو قسم یہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ضرور اپنی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ
ہر چیز اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے نجات چاہنی چاہیے۔ دوسری قسم، ابھی وہ مصیبت اس کے اوپر آئی نہیں، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے وہ نہ آئے، مگر اس کے آنے کا خطرہ ہے۔ جیسے ایک آدمی صحت مند ہے، بیماری کا خطرہ ہے، بیماریوں میں پیچیدہ بیماریاں لوگوں کو لاحق ہو رہی ہیں، اس کو بھی خطرہ ہے کہ اللہ مجھے بھی ان پیچیدہ بیماریوں سے بچا، اے اللہ مجھے دشمن کے شر سے بچا، حاسد کے حسد سے بچا، شریر کے شر سے بچا، اے اللہ جادوگروں کے جادو سے حفاظت فرما، جنات کی شرارتوں سے حفاظت فرما، فلاں برائی سے حفاظت فرما، فلاں برائی سے حفاظت فرما۔ جو چیزیں ابھی جن سے اللہ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے ان سے پناہ مانگتا ہے، جیسے آخرت کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، قبر کی سختی سے پناہ مانگتا ہے، حشر کی سختی سے پناہ مانگتا ہے، یہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے پناہ مانگتا ہے، یہ سب عافیت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑی چیز نہیں دیا گیا، اتنی بڑی چیز ہے۔ فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت دی جاتی ہے وہ عافیت والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، ہمیں بھی اس کی کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اس طرح یہ الفاظ میں کر لیں، یا حدیث میں بہت سے الفاظ آتے ہیں عافیت کے بارے میں، تو وہ عافیت کے لیے لازمی دعا کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت سے مغفرت بھی مانگے اور اللہ رب العزت سے رزق بھی مانگے، اللہ رب العزت سے عافیت بھی مانگے۔ یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں، اور رزق کے ضمن میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت کی رضا مانگے، اور یہ بھی مانگے کہ اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے، اور جامع الفاظ میں دعا مانگے۔ کسی چیز کو مشکل نہ سمجھیں، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے خود، اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں 14ویں کا دن ہے اور سورج غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، ساری رات پکارتے ہیں، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا پہ ایک ایک چیز کا نام لے کر، کسی کو فلاں پریشانی ہے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی معافی چاہتا ہے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے تک ساری رات یہ پکار لگائی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب کریم ذات خود پکارتی ہے تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اس سے مانگنا چاہیے۔ البتہ جو چیزیں اس میں رکاوٹ ڈالتی ہیں وہ انسانوں کے گناہ ہیں، اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اس سے ضرور بچنا بھی چاہیے۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے، دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اس رات کو قیمتی بنانے کی، اس میں خوب مانگنے کی، خاص طور پہ مغفرت، رزق، عافیت، یہ چیزیں خاص طور پہ، اور اللہ رب العزت سے اللہ کی رضا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں اللہ رب العزت ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔